یہ بیان فرمائیے گا ہم صاحب، آپ پنجاب میں رہے، پنجاب کے دیہاتوں میں آپ نے دیکھا مزارات ہیں، سجادہ نشین بیٹھے ہیں، درگاہیں ہیں، بالکل معمول ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں مقبروں پر، وہاں پر بوسہ بھی لیتے ہیں تبرکات کا، یہاں تک کہ قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ بڑی تعویلات پیش کی جاتی ہیں، بھائی وہ سجدہ اصل والا تو اللہ کو ہی ہوتا ہے، یہ تو ایک تعظیم کی، ایک طریقے سے جھکنے کی، ان کے ادب احترام کی علامت ہے جس کو ہم نمایاں کر رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان کسی درگاہ، کسی بزرگ کی قبر، کسی مزار، کسی اس طرح کی جگہ پر جا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور جانتے بوجھتے کرتا ہے اور اس کو اون بھی کرتا ہے تو اس طرح کے مقدمے کے بارے میں دینی لحاظ سے رائے کیا ہوگی؟ دین میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان میں سے کچھ حقیقت ہوتی ہے اور کچھ اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے دین میں چونکہ شرک کا کلا کما کیا گیا ہے، شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا پر اس کی فکری اور عملی حکومت رہی ہے کم و بیش 2-2.5-3 ہزار سال تک۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے جد و جہد کر کے اس حکومت کو ختم کیا ہے۔ اس موقع کے اوپر جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب حقیقت بھی ممنوع ہے، وہ تو ہمیشہ سے ممنوع تھی، اس کے قالب میں یا اس کی علامتوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تعظیم کا بھی نہیں کیا جا سکتا، رکوع کی حد تک بھی نہیں جھکا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو آپ تعظیم کے وہ ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ جو اب ہماری عبادت کے ساتھ خاص ہو چکے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ کھڑے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہم دوزانو بیٹھ جاتے ہیں اور ایک خاص حیت کے ساتھ بڑے ادب سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو چکی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی چیز کسی کے لیے بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اختیار کی جائے گی تو ہر چیز کے لحاظ سے کچھ معاملات حرام ہوں گے اور کچھ کے بارے میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرک کے مظاہر ہیں۔ اس وجہ سے اس سے ہر بندہ مومن کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر گناہ کو قاعدے ضابطے سے معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک اللہ پر افطرا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ تو ہمارے دین میں ان سب چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ عبادت کی جتنی حیتیں ہیں، خواہ وہ قیام ہو، خواہ وہ رکوع ہو، خواہ وہ سجود ہو، خواہ وہ دوزانو بیٹھنا ہو ایک خاص طریقے سے، ان میں سے کوئی چیز نہ اپنے جزو میں کسی غیر اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، نہ اپنے کل میں بس حیثیت حیت غیر اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ غم سے بھی آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، ان کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو وہاں پر تو اللہ میاں ایک بندے کو سجدہ کروا رہے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مظاہر کی چیزیں ہیں وہ اپنی ابتدائی صورتوں میں، جیسے آپ ایک تعظیماً سر جھکا دیتے ہیں، عربی میں اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے، تو یہ چیزیں روا رکھی گئیں۔ لیکن پھر حضور کے زمانے میں آ کر جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ خدا کے سوا آپ کسی کے سامنے بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے روک دیا گیا تاکہ ہمیشہ کے لیے، اب چونکہ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو کسی مظہر کے ذریعے سے بھی کہیں نقب لگانے کا موقع باقی نہ رہے۔ اسی لیے میں نے جواب دیتے ہی پہلے یہ کہا تھا کہ ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کے مظاہر ہوتے ہیں۔ مظاہر کسی وقت میں گوارا کیے جا سکتے ہیں لیکن اب وہ بھی گوارا نہیں ہوگی۔ تو دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم، رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت۔
والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے ہوں، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا، یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل۔ وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آ حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت میں۔ یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے ہیں۔ یہ مشرکانہ فعل ہے، مغلیہ دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئیں بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہیں قرآن مجید میں تو عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے۔ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی، درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے۔ اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں نا، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی، یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے۔ اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر،
اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں، وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں۔ لہذا ایسا کرو، سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو، خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، رام کہہ لیں، قل ادعوا اللہ والرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہ فلسفہ تھا بہت گہرا، وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت، اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہیں سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا تھا، دین محمدی ختم۔ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا، عیسیٰ ابن مریم کو۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ تھا۔ پھر مسلم شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں، میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ پھر مسند احمد میں حدیث، نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا، حالانکہ ہمیں تو دنیا میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک عزیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قبر کی بھی اگر پوجا ہوگی تو وہ بھی بت بن جائے گا، اس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا قصور نہیں ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹی تو غلط ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بار بار چہرے اقدس سے اپنی چادر ہٹاتے، پاس پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلے کر کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے، اور بار بار اپنے زبان مبارک سے الفاظ آپ کے جاری ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے۔ اوپن نہیں چھوڑی، آج تک اوپن نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، سلام اللہ علیہا، لیکن ہمیں ڈر تھا کہ نبی علیہ السلام نے وفات کے وقت ہمیں ڈرایا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو۔ یہ اما عائشہ کا فتویٰ ساتھ موجود ہے بخاری مسلم میں۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین۔ 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے۔ تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق۔ یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے۔ پیچھے اس کے وہ مینٹالٹی ہے غلو والی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ
الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو انہوں نے نا اس کا ایکویلنٹ بنایا کہ چونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے، تو اللہ کا عرش اس کی فضیلت کم ہے، نبی کی قبر کا نچلا حصہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ سمجھ آئیے مینٹلٹی کدھر گئی ہے؟ یہ وہی غلو ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آ گیا، پیچھے یہ ہے، شیطان ہے پیچھے۔ ہاں تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، پیپر آؤٹ مفتی صاحب۔ ہاں یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر ہی آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں، لو یہ تمہارے دلائل تھے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، میرے بھی لے جاؤ، اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے۔ میرے تو بڑا کیڑا یار بریلوی دیوبندی رہا ہوا ہے، اللہ دیوبندیو مجھے تو پتہ ہے